الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہیں، انتہائی باعث عزت ہیں کہ رب کائنات نے آج پھر ہمیں یہ موقع میسر فرمایا، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے، جو ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کا بے حد شکر ہے کہ آج ہمیں آقا مدنی تاجدار کی غلامی کے صدقے یہ موقع میسر فرمایا، اور اس دیار غیر میں آج ہم سب مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے۔ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت لمحہ میرے دوستو انہیں میسر آتا ہے جو صدق کے دل کے ساتھ، جو محبتوں کے ساتھ، جو عقیدتوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کی غرض و غایت، انسانیت کی جو پہچان ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اس کے راہ پہ چل کر اپنی زندگی گزاری جائے، اور وہی راہ جو ہے حقیقت کا راہ ہے، وہی راہ جو ہے اس کی الوہیت کی طرف لے جانے والا راہ ہے۔ اور میرے دوستو، اس راہ کی پہچان اصل میں ہوتی ہے تو تاجدار مدینہ کی غلامی کے صدقے سے، اور سرکار کی غلامی کو حاصل کرنے کے لیے، میرے آقا کی محبتوں کو دل میں بسانے کے لیے، اپنے ایمان کو قوتیں حاصل کرنے کے لیے ان ہستیوں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے جو ہر لمحہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جو ہے آقا مدنی تاجدار کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جس دل میں میرے آقا کی محبت ہوگی، جس سوچ میں میرے آقا کی محبت معجزن ہوگی، جس فکر میں میرے آقا کی محبت کامل ہوگی، اسی کا ایمان کامل ہوگا۔ اور ایمان کی کاملیت کا تقاضا جو ہے عبادات نہیں ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکات، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ایمان کی کاملیت کا تقاضا نہیں کرتے۔ ایمان کی کاملیت جو ہے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میرے آقا کی محبت کے ساتھ ہے۔ جب میرے آقا کی محبت کامل ہوگی، پھر سجدے کرو گے، پھر روزے رکھو گے، پھر حج کرو گے، پھر زکات دو گے، پھر ذکر و فکر کی محفلوں میں بیٹھو گے، پھر مسجدوں کو اس کے ذکر سے آباد کرو گے، پھر وہ جو ہے وہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا جو ہے وہ محبت رسول ہے، اور محبت رسول اسی حاصل ہوتی ہے جو میرے آقا کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں۔ تو اصل حقیقت جو ہے اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اس کی وحدانیت کو اپنے سینے میں بسانا ہے، اس کی الوہیت کو بسانا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی محافل میں بیٹھنا میرے دوستو کہ جن محفلوں کی غرض و غایت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، آج بھی میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت الہیہ کو دل میں بسانے کے لیے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں بے شمار جگہ پہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی مبارک زبان سے کہا ہے کہ جو صدق کے دل کے ساتھ، جو محبتوں کے ساتھ ذکر خدا کی محفلوں میں آئے گا، اس کا ذکر کرے گا، تو رب کائنات کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اپنی رحمانیت کے جلووں کے مطابق اسے بھی اپنی عقیدتوں کا جو ہے، اپنی محبتوں سے اس کے سینوں کو فیض یاب فرما دیتا ہے۔ وہ رحمان ہے نا، ہماری سوچ سے بھی ورا ہے۔ جب اس کا ذکر کریں گے، جب اس کی محبت میں بیٹھیں گے، جب اس کے ذکر کی خاطر چل کر اپنے گھروں سے اس کسی خاص ایک جگہ پہ آ کر بیٹھیں گے یا مسجد میں آ کر بیٹھیں گے، تو وہ رب کائنات جو دلوں کو بھی جانتا ہے، پھر وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق اس بندے کو وہ عنایات عطا فرمائے گا، اس کو برکات سے مستفید فرمائے گا، اس کے سینے کو نور معرفت سے منور فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان شیوخ کے ساتھ ہے، ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہر لمحہ روح کی تطہیر کی ہے، قلوب کی پاکیزگی کا جو ہے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اور وہ لوگ صوفیاء کی جماعت ہے، انہوں نے جو ہے کسی صوفی نے بھی
اگر وہ کامل صوفی ہے، اگر وہ شیخ طریقت ہے، تو اس نے اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کو محبت رسول اور ذکر خدا کا پیغام دیا۔ صوفی کہتے ہی اسے ہیں۔ تو صوفیاء کی غرض و غایت ہی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ان کی عبادت میں آ جائے، ان کی محفلوں میں آ جائے، اس کا سینہ نور معرفت سے منور ہو جائے، اس کی خلوتیں پاک ہو جائیں، اس کی جلوتیں پاک ہو جائیں، اس کا حال پاک ہو جائے، اس کا کان پاک ہو جائے۔ اور یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے پاک کیا جاتا ہے، رب کائنات کے ذکر کے ساتھ پاک کیا جاتا ہے۔ اور اسی پاکیزگی اور عظمت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں، میں چند احادیث کا ذکر کروں گا۔ اور سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک جو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور طبرانی میں بھی اس کا، ترمذی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ صرف میری خاطر، میری عظمت کی خاطر مجھ سے محبت کرتا رہا، میری رضا کی خاطر اب میں اس راہ پہ چلتا رہا، تو میدان محشر میں اور روز قیامت میں یہ اعلان کیا جائے گا، یہ القاء کر دیا جائے گا کہ فلاں بندہ جو میری رضا کی خاطر مجھ سے محبت کرتا گیا وہ کہاں ہے، اسے بلایا جائے، اور پھر اسے رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اپنی سایہ رحمت میں اسے جگہ دوں گا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے جب اس کا ذکر صدق کے دل کے ساتھ کیا جائے گا، تو فرمایا کہ میں اسے اس میدان محشر میں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، اور میرے سایہ رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ عظمت اسے حاصل ہوگی جو صدق کے دل کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہا، اس کی رضا کی خاطر اسے یاد کرتا رہا، راتوں کو بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا رہا۔ اور لوگ جب راتوں کو آرام کرتے ہیں، اپنے آرام کو خیر آباد کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا رہا، مولا کریم اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اسے اپنے سایہ رحمت میں سے جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث۔ اور میرے دوستو، یہ ذکر کرنے والے، یہ اس کے ساتھ وفا کرنے والے، اس کے ذکر کی محفلوں میں آنے والوں کو انعام کیا ملا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، اور اس میں بخاری میں اس کا تذکرہ کیا گیا، ترمذی میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یہ روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جو بندے، جو لوگ میری خاطر ذکر کی محفلوں میں آیا کریں گے، میری خاطر ذکر کی محفلوں کا اہتمام کریں گے، میری خاطر دوسروں سے محبت کریں گے، میری خاطر چل کر دور جا کر ذکر کی محفلوں میں بیٹھیں گے، میری خاطر، میری رضا کی خاطر میری راہ میں خرچ کریں گے، ان پہ میری محبت واجب ہو جائے گی۔ رب کائنات فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا حدیث پاک صحیح کہ جو میری خاطر محفلوں میں آتے ہیں، یہ جو ہم ذکر کی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں، یہ ذکر و فکر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث، ترمذی کی حدیث، حاکم مستدرک کی حدیث ہے۔ اور انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ جو لوگ میری خاطر آ کر ان محفلوں کو سجائیں گے، ذکر و فکر کی محفل میں آ کر بیٹھیں گے، اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میری محبت اس پہ واجب ہو جائے گی، یعنی کمپلسری ہو جائے گی کہ میں اپنی رحمت، اپنی محبت اس پہ نچھاور کر دوں۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے اس مادیت کے دور میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں، اگر ہم ان معاملات کو چھوڑ کر، اس مادیت کی زندگی کو چھوڑ کر، اس نفسا نفسی کی زندگی کو چھوڑ کر اس کی رضا کی خاطر، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رازق ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو ارض و سما کا نور ہے، اس کی خاطر بیٹھ کر جب اس کا ذکر کرو گے اور نسبت ہوگی آقا مدنی تاجدار کی، میرے آقا کی محبت کی نسبت ہوگی، تو وہ رب کائنات اس کی رحمتوں کا دروازہ تو ہمیں ہمیشہ مچلتا رہتا ہے، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کوئی وہ کہتا ہے کہ میری طرف چل کے تو آؤ، میری طرف رجوع تو کرو، میرے اپنے ہاتھوں کو میری طرف اٹھا کے تو دیکھو، میں رحمان و رحیم ہوں، میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا، اپنی رحمتوں سے تمہیں نوازتا رہوں گا۔ یہ کتنا بڑا کرم اس کے ذکر کی برکات کا ہے، اس کی ذکر کی محفلوں کو سجانے والوں پہ کتنا کرم ہے، آنے والوں پہ کتنا کرم ہے، اہتمام کرنے والوں پہ کتنا کرم ہے۔ تو میرے دوستو، اسی کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے حضور کے چچا اور کتنے کامل، ان کی یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث پاک، اس کا حوالہ بے شمار کتب میں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو آنکھیں ایسے، میرے آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں نور مجسم کہ رب کائنات نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ جو ہے، جہنم کے شعلے ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کچھ بھی نہ کر سکے گی۔ ایک آنکھ وہ
جو اللہ کا تبارک و تعالی اس ذات احد کی راہ میں اس کی یاد میں آنکھوں بہاتی رہی. ایک وہ آنکھ جو اس